بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. ناظرین، کیفیت وقف کی بحث چل رہی ہے اور ہم گزشتہ سبق میں کیفیت وقف بلحاظ ادا، کیفیت وقف بلحاظ اصل یعنی کیفیت وقف کی دو صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ اب چوتھے سبق میں کیفیت وقف بلحاظ رسم اور بلحاظ وصل کا بیان ہوگا۔ چوتھا سبق وقف بلحاظ رسم اور بلحاظ وصل اور ان کی صورتیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وقف بلحاظ رسم کسے کہتے ہیں اور بلحاظ وصل کسے کہتے ہیں۔ کیفیت وقف بلحاظ رسم، حروف موقوف علیہ کی رسم کے مطابق وقف کرنے کے طریقے کو کیفیت وقف بلحاظ رسم کہتے ہیں، یعنی جس پر وقف کیا جا رہا ہے اس حرف کی رسم کے مطابق وقف کرنے کے طریقے کو وقف بلحاظ رسم کہتے ہیں۔ اور وقف بلحاظ وصل کی تعریف، تو وقف بلحاظ وصل کی تعریف یہ ہے کہ وصل کے مطابق وقف کرنے کے طریقے کو کیفیت وقف بلحاظ وصل کہتے ہیں، یعنی جس طرح پڑھا جا رہا تھا اسی کے مطابق وقف کرنے کے طریقے کو کیفیت وقف بلحاظ وصل کہتے ہیں۔ تو کیفیت وقف بلحاظ رسم کی دو صورتیں ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ کیفیت وقف بلحاظ رسم کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، جس کلمہ پر وقف کیا گیا ہے وہ وصلاً و رسماً متحد ہوں، مثل کتابیہ، اس کو وقف موافق رسم کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وصل اور کتابت، یعنی جس طرح پڑھا جا رہا تھا اور جس طرح لکھا ہے دونوں کے اعتبار سے ایک ہو، مثلا کتابیہ وغیرہ، اس میں ہائے سکتہ کتابت میں کتابی سے ملی ہوئی ہے، جو ہا ہے وہ کتابی یعنی یہ سے ملی ہوئی ہے، اور کتابی کے ساتھ وصلاً پڑھی بھی جاتی ہے اور بوجہ رسم وقف میں بھی باقی رہتی ہے، اس کو وقف موافق رسم اور موافق وصل کہتے ہیں۔ یعنی جو ہا ہے، ہائے سکتہ وہ یا سے ملی ہوئی ہے اور کتابیہ وصل میں بھی پڑھی جا رہی تھی، اور وقف کریں گے تو بھی کہیں گے کتابیہ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وقف موافق رسم اور موافق وصل۔ نمبر دو، جس کلمہ پر وقف کیا گیا ہے صرف رسماً موافق ہو، یعنی جس طرح لکھا ہو اسی کے مطابق وقف کیا جائے ہو، مثل الظنون وغیرہ، اس کو بھی وقف موافق رسم کہتے ہیں، اس کو بھی وقف موافق رسم کہتے ہیں، یعنی صرف لکھا ہو، پڑھا وہ چرے نہ جاتا ہو تو اس لکھنے کے اعتبار سے وقف کرنا اس کو بھی وقف موافق رسم کہتے ہیں۔ مگر چونکہ موجودہ صورت میں وقف صرف رسم کے مطابق ہوتا ہے لہذا اس کو وقف موافق رسم اور مخالف وصل کہتے ہیں۔ تنبیہ، وقف میں اگرچہ مطابقت رسم ضروری ہے لیکن جن کلمات کے الف قراءتاً ثابت ہی نہیں ان پر وقف موافق رسم نہ کرنا چاہیے، مثل قواریرہ ثانی سورہ دہر کے اور ان تبوء وغیرہ۔ یعنی وقف تابع رسم الخط والا قاعدہ ہر جگہ جاری نہ ہوگا بلکہ وہیں جاری ہوگا جہاں الف قراءتاً بھی ثابت، جہاں الف پڑھا بھی جاتا ہو، لہذا قواریرہ ثانی جیسی مثالوں میں وقف میں الف نہیں پڑھا جائے گا،
یہاں قرات کو رسم پر ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ قرات اور روایت رسم پر مقدم ہے۔ پس قرات کو جہاں رسم سے اختلاف ہوگا وہاں قرات ہی کو ترجیح دی جائے گی۔ اب کیفیت وقف و لحاظ وصل کی بھی دو صورتیں ہیں۔ کیفیت وقف و لحاظ وصل کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو الف خلاف قرات مرسوم ہو، مثل سمودا اور لیربوا وغیرہ، وہ وصل کی طرح وقت میں بھی محذوف ہوگا، اور آخری حرف کو ساکن پڑھا جائے گا، جیسے سمود لیربو ساکن پڑھا جائے گا، اس کو وقف موافق وصل کہتے ہیں۔ نمبر 2، جو حرف مد مقروء رسماً محذوف ہو، یعنی حرف مد پڑھا جا رہا ہو لیکن رسماً محذوف ہو، لکھا نہ ہو، مثل لتستوو وغیرہ، وہ وقف میں بھی پڑھا جائے گا، اس کو بھی وقف موافق وصل کہتے ہیں۔ یعنی جب یہاں پر وقف کیا جائے گا تو لتستو نہیں بلکہ وقف کریں گے تو کہیں گے لتستوو۔ ان دونوں صورتوں میں وقف موافق رسم جائز نہیں۔ کن دو صورتوں میں؟ یعنی جو الف خلاف قرات مرسوم ہو اور جو حرف مد مقروء رسماً محذوف ہو، تو ان دو صورتوں میں وقف موافق رسم جائز نہیں۔ فائدہ: لفظ سلاسلہ پر حذف الف مع سکون لام، سلاسل اور فما آتان پر یا ساکنہ کے ساتھ فما آتانی وقف موافق وصل بھی جائز ہے۔ بھی جائز ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ عبارت میں لفظ بھی جائز ہے سے اشارہ اس طرف ہے کہ ان دونوں کلموں یعنی سلاسلہ اور فما آتانی اللہ پر اتباعا لرسم وقف موافق رسم تو ہے ہی، اس کے علاوہ وقف موافق وصل بھی جائز ہے۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ کلمہ سلاسلہ پر وقف کی دو وجہیں ہیں، اثبات الف اور حذف الف، لہذا رسم کی پیروی میں الف کے اثبات کے ساتھ وقف موافق رسم اور اتباع روایت میں حذف الف مع سکون لام وقف موافق وصل ہوگا۔ اسی طرح فما آتانی اللہ میں وقف کی دو وجہ ہیں، اثبات یا اور حذف یا، اتباعا لرسم یعنی رسم کی پیروی کرتے ہوئے حذف یا کے ساتھ فما آتان وقف موافق رسم، اور اثبات یا یعنی یا کو ثابت کرنے کے ساتھ وقف موافق وصل ہوگا۔ اور اس بات یا کی وجہ یہ ہے کہ یا کو ثابت رکھ کر یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں یہ یا مقروء ہے، یعنی پڑھی جا رہی ہے۔ ایک بات اور جان لیں کہ فما آتانی اللہ میں دو قراتیں ہیں، بعض یا کے بغیر پڑھتے ہیں اور بعض یا کے ساتھ، جیسے حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مگر رسماً یا محذوف ہے، یا محذوف ہے، تاکہ جو قراء حذف یا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ یہ رسم ان کی قرات کو شامل ہو جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں تو لمبی یا مرسوم ہے، پھر اس کو محذوف کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کو محذوف کہنا رسم عثمانی کے لحاظ سے ہے کہ اس میں یہ یا محذوف ہی تھی، مگر متاخرین نے اجمیوں کی آسانی کے لیے یا محذوفہ کی علامت کے طور پر چھوٹی سی لمبی یا لکھ دی ہے، بئی وجہ نون سے جدا لکھی گئی ہے۔ سبق مکمل ہو گیا۔ تو کیفیت وقف بلحاظ رسم اور بلحاظ وصل اور ان کی صورتوں کو آپ نے جانا۔ کیفیت وقف و لحاظ رسم کی دو صورتیں ہیں اور کیفیت وقف و لحاظ وصل کی بھی دو صورتیں ہیں۔ تو ان کو المختصر ان کو یوں سمجھ لیجئے
कि कैफियत वक्फ बलिहाज रस्म और वस्ल और उनकी मुखालिफत के एतबार से हैं, उनकी मुखालिफत के एतबार से वक्फ करने की 4 सूरतें हैं। क्या यानी पहला क्या है, वक्फ मुवाफिक वस्ल मुवाफिक रस्म, दूसरा मुखालिफ वस्ल मुखालिफ रस्म, तीसरा मुखालिफ वस्ल मुवाफिक रस्म, चौथा मुवाफिक वस्ल मुखालिफ रस्म। तो पहली सूरत यानी वक्फ मुवाफिक वस्ल मुवाफिक रस्म, इसकी मिसालें जाहिर हैं जैसे मालिया, इसलिए कि जिस कलमा को जिस तरह वस्ल की हालत में पढ़ते हैं इसी तरह लिखा भी है। और दूसरी सूरत यानी वक्फ मुखालिफ वस्ल मुखालिफ रस्म, जैसे अम्मा व मिल्ला वगैरह, लेकिन ये सूरत हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह की रवायत में नहीं है। तीसरी सूरत यानी वक्फ मुखालिफ वस्ल मुवाफिक रस्म, इसके चंद कलमात ये हैं जैसे लाकिन्ना सूरे कहफ में, और अगुनूना और रसूला असबीला सूरे अहज़ाब में, और पहला कबारीरा सूरे दहर में, और लफ्ज़ अना ज़मीर मरफू मुनफसिल तमाम कलामुल्लाह में। इन सब के आखिरी के अल्फाज वस्ल में नहीं पढ़े जाते हैं, सिर्फ वक्फ में पढ़े जाएंगे। चौथी सूरत यानी वक्फ मुवाफिक वस्ल मुखालिफ रस्म, जैसे समूदा अंतबुआ अल्लन नदउआ लिततलुआ लियबलुआ लियरबुआ नबलुआ और कबारीरा सानी सूरह दहर में। इन सब के आखिर में अल्फाज रस्मन हैं, क़राअतन नहीं हैं। इस वजह से इन कलमात पर ना वक्फ ताबे रस्म है और ना वस्ल इत्तिबाए अलिफ है। इसी तरह मिसले तलबू और यहया वगैरह इस किस्म के कलमात में भी जो हुरूफ बवजह तमासुल गैर मरसूम हैं उन पर भी वक्फ मुवाफिक वस्ल मुखालिफ रस्म होगा। तो 4 सूरतें निकली जिनमें से मुखालिफ रस्म और मुखालिफ वस्ल नहीं होगा, बल्कि मुवाफिक रस्म मुवाफिक वस्ल होगा, मुखालिफ वस्ल मुवाफिक रस्म होगा और मुखालिफ रस्म मुवाफिक वस्ल होगा।